بھی نازل نہیں ہوا تھا، پردے کا اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ، بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو پردے کا اہتمام کا حکم کر دیں تو اچھا ہوتا، میری رائے ہے۔ چنانچہ ابھی وہ وہاں سے اٹھے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کو، ان کے مشورے کو قرآن کی آیات بنا کر کے حضرت جبریل کے ذریعے سے وہ قرآن کی آیات لے کر کے نازل ہوئے اور اعلان ہو گیا کہ کل ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، عورتوں کو حکم کر دیں کیا کہ اپنے چہرے پر ایک بڑا سا کپڑا لٹکا لے، جسے آج برقع کہتے ہیں، نقاب کہتے ہیں، وہ پہن کر کے اپنے گھروں سے نکلا کرے۔ یہ رائے، یہ مشورہ کن کی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو، رائے کو قرآن بنا کر کے نازل کر دیا۔ سامعین محترم، ان کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بر صغیر میں، اس ہندوستان میں اگر سب سے پہلے کسی نے حدیث کو لایا ہے، حدیث کی خدمت کی ہے، حدیث کو سکھایا ہے، حدیث کو پھیلایا ہے، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی شخصیت کسی جو ہے تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 25 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور ان کے مشورے سے قرآن کریم نازل ہوا۔ ان کی رائے 25 مقامات ایسے ہیں۔ آج اس شخصیت کا تذکرہ ہوگا، وہ دوسرا خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوگا، اس لیے کہ محرم الحرام کے مہینے میں جہاں نواز رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، وہیں پر دوسرا خلیفہ مراد پیغمبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی یوم شہادت ہے۔ ایک محرم میں ان کی شہادت ہے۔ اسی حوالے سے ان کے بارے میں مقام و مرتبہ اور ان کی شہادت کے کیا واقعات پیش آئے ہیں، اس سلسلے میں بات ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر کے دیا، دعا کر کے دیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی صحابی رسول ہیں، کسی صحابی کو اللہ کے نبی نے مانگ کر کے دیا ہو نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام صحابہ مرید پیغمبر تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مرید پیغمبر نہیں بلکہ مراد پیغمبر تھے۔ اللہ کے نبی نے مانگ کر دیا، اسی لیے انہیں مراد پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں یہ بات ارشاد فرمائی، لو کان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا، اگر میرے بعد کسی کو نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا جاتا تو وہ کوئی اور نہیں، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند، کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی پیغمبر نیا نہیں آ سکتا، کوئی انسان نبی نہیں بن سکتا، دروازہ اللہ رب العالمین نے بند کر دیا ہے۔ نبوت اور رسالت یہ ایسی دو چیزیں ہیں جو انسان اپنی محنت سے چاہے کہ نبی بن جائے، رسول بن جائے تو نہیں بن سکتا، کیونکہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اس لیے کوئی آدمی کتنا بھی محنت کر لے، رات دن ایک کر لے، اپنی ساری زندگی اللہ اللہ میں گزار دے، ساری زندگی اللہ کو منانے میں لگا دے، پھر بھی اگر وہ چاہے کہ میں نبی اور پیغمبر بن جاؤں تو نہیں بن سکتا۔ ایک ہوتا ہے الیکشن، ایک ہوتا ہے سلیکشن، تو یہ الیکشن سے نہیں بلکہ سلیکشن سے اللہ جسے بنا دے وہی نبی اور پیغمبر بنتے ہیں۔ تو یہ مقام و مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری فضیلت، دوسرا مقام و مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے زبان اور دل دونوں میں سچائی، دونوں میں حق کو جاری کر دیا ہے. وہ سوچتے ہیں تو وہ حق، بولتے ہیں تو وہ حق، دل میں جو باتیں آتی ہیں تو وہ حق، اور جو ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں وہ حق. ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، میں کھل کر کے نہیں بولوں گا، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی زبان اور دل پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا، وہ اگر فیصلہ کرتے جس مسئلے کے بارے میں، وہ مسئلہ بالکل سچ اور حق ہے، اس کو ماننا چاہیے. اسے یہ کہہ کے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ عمر کا فیصلہ ہے، اسے کیوں مانا جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کو کم نہ سمجھو. عمر اگر کوئی فیصلہ کرتے اسے ماننا پڑے گا، ماننا اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنا پڑے گا. وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے کہ یہ کہہ کر کے ان کے فتویٰ کو، ان کے فیصلے کو چھوڑ دیا جائے، انکار کر دیا جائے کہ یہ تو عمر کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی کا تو فیصلہ نہیں. میرے محترم بزرگوں، سامعین محترم، نہیں، اس حدیث کے حوالے سے، اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے. کون عمر؟ وہی عمر کہ اسلام لانے سے پہلے جن کی بہادری، جن کی سخاوت اور جن سے کفار لرزتے تھے، کانپتے تھے، ڈرتے تھے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا آپ ارشاد فرماتے تھے، دعا مانگتے تھے آپ. سنن ترمذی حدیث کی کتاب ہے، معتبر حدیث کی کتاب ہے. اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا کا تذکرہ ہے، جو دعا اللہ کے نبی نے مانگی ہے. اللہ کے نبی نے دعا کے الفاظ جو مانگے ہیں وہ آپ ذرا غور کریں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام باحب هذا الرجلین الیک. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آپ کے نزدیک جو ان دونوں میں سے زیادہ محبوب ہے، ایک آپ نے نام لیا ابو عمرو جسے ابو جہل کہتے ہیں، اور دوسرا آپ نے نام لیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ یہ دونوں میں سے جو آپ کے نزدیک محبوب ہے، بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، آپ کے نزدیک ان دونوں میں سے ابو جہل اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو آپ کے نزدیک محبوب ہے، پسندیدہ ہے، بہتر ہے، انہیں ان کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرمائیے، اسلام کو عزت عطا فرمائیے. اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے. رات کے وقت آپ نے دعا مانگی، صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو سر قلم کے ارادے سے گئے تھے، سر لانے گئے تھے، لیکن وہاں سر دے کر کے آ گئے. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، راستے میں کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی. واقعہ لمبا ہے، مختصراً میں بات کر رہا ہوں. جب وہ اللہ کے نبی کے سر لانے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر لوگ راستے میں مل کے کہاں عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا کہ حضور نبی کا سر لانے کا ارادہ ہے. کہا کہ ذرا وہاں جانے سے پہلے اپنا گھر کا تو حال کا جائزہ لے لو، جاؤ دیکھو اپنے گھر میں لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ لوگ تو نبی کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، نبی پر کلمہ پڑھ لیے ہیں، ذرا ان کا تو خبر لے لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر بعد میں لینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہیں جاتے ہیں، راستے سے لوٹ جاتے ہیں. راستے سے لوٹنے کے بعد اپنے بہن کے گھر جاتے ہیں. بہن قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی. زور سے آواز ان کے کانوں میں گھلی، آواز زور سے ان کے کانوں میں آئی. کہا کہ تم کیا پڑھ رہی ہے، دکھلاؤ. بہن نے بھائی کے ڈر سے قرآن کو چھپا لیا، قرآن کو نکال لیا، قرآن کو ایک جگہ پر رکھ دی تاکہ میرے بھائی کو بھنک نہ لگے. لیکن کہا کہ ذرا بتاؤ وہ کیا پڑھ رہی تھی، کون سی چیز کی آواز میرے کانوں تک آ رہی تھی. کہا کہ تم ناپاک ہو، تم پاک نہیں ہو، پہلے تم جا کر کے غسل کرو. اس بیچ وہ بہت مارتے ہیں، بہن کو بھی بہنوئی کو بھی اس قدر مارتے ہیں، دونوں کے جسم سے لہو لہان کر دیتے ہیں، دونوں کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن بالآخر چونکہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کی آواز ان
کے کانوں تک آ چکی تھی، وہ بے ساختہ ہو کر کے کہنے لگے ذرا اسے دکھاؤ تو ذرا صحیح وہ کیا پڑھ رہے تھے۔ غسل کیے اور کپڑا وغیرہ پہن کر کے آئے اور انہوں نے قرآن کریم کو پیش کیا۔ قرآن کریم کی یہ آیت پر وہ پہنچے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ یہ آیت قرآن کریم کی ان کے کانوں پر گزرتی ہے، وہ فوراً جو ہے کہتے ہیں اسی وقت ایمان کے ارادے سے نکل جاتے ہیں اور جا کر کے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاتے ہیں کہ میں ایمان لے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں نے دعا کی تھی، ابھی یہ دعا قبول ہو رہی ہے۔ چنانچہ سامعین محترم جب ایمان لے آئے تو پھر اعلان ہو گیا کہ چلیے اب کس کی ہمت ہے، کس کی طاقت ہے۔ آپ لوگ چپتے چپتے اللہ کی عبادت کرتے تھے، چھپ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، آپ کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، کھلم کھلا عبادت کی ضرورت ہے۔ اگر آج آپ نے پھر اعلان کر دیا جس انسان کو بچوں کو یتیم کروانا ہو، بیوی کو بیوہ بنانا ہو تو پھر وہ آ جائے مجھ سے پھر کر لے دے۔ تمام کے تمام کفار مکہ اور یہ تمام کے تمام لوگ پیشین ہو گئے، گھبرا گئے، ارے یہ ہوا کیا؟ اتنا بڑا انسان، بہادر انسان، اس کی زندگی میں انقلاب کیسے آ گیا؟ اس کی زندگی میں بدلاؤ کیسے آ گیا؟ ارے ابھی تو ہمارے ساتھ رہتا تھا، حضور کے سر قلم کرنے کے لیے گیا تھا، حضور کا سر لانے کے لیے گیا تھا، اور ابھی تو وہ محمد کا غلام بن گیا ہے، محمد کا دیوانہ بن گیا ہے، ارے اسے کیا ہو گیا ہے معلوم نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ایمان لے آیا ہوں، آج کے بعد خانہ کعبہ میں کھلم کھلا عبادت کی جائے گی، اذانیں دی جائے گی۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس راستے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے، شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے، چاہے انسانی شکل میں یا جناتی شکل میں کوئی بھی ابلیس، کوئی بھی شیطان ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھ کر کے اپنا راستہ چینج کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ یہ فرمان کسی اور کا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں شک و شبہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کو دیکھ کر کے ارے شیطان راستہ کیسے بدلے گا۔ جی ہاں، یہ کلام اور یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کے کلام میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ساری چیزیں ہو سکتی ہے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں، آپ کی حدیث میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ شیطان جس کو دیکھ کر کے راستہ بدل دے، شیطان جس کو دیکھ کر کے اسے یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اس راستے سے جانا نہیں ہے، یہ مقام و مرتبہ کسی اور کا نہیں ہے۔ دوسرا خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ فضیلت، یہ مقام و مرتبہ ہے، یہ حدیث کی روشنی میں بات ہو رہی ہے۔ اب آئیے قرآن کریم بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے اور مشورے سے کئی ایک آیات نازل ہوئی۔ سامعین محترم ذرا غور کیجیے گا، چند ایک آیات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی، جو مشورہ تھا، اللہ نے ان کی مشورے کو، ان کی رائے کو قرآن کی آیات بنا کر کے حضرت جبریل کے ذریعے سے نازل کر دیا گیا۔ حاجی لوگ یہ جو عمرہ میں گئے ہیں، انہیں معلوم ہے مقام ابراہیم میں 2 رکعت نفل کی نماز پڑھتے ہیں، معلوم ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کاش یہاں پر جہاں پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ یہاں ان کی یادگار میں اللہ کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی۔ یہ رائے تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ بات نہیں فرمایا، کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلسلے میں کوئی بات تو ابھی نہیں آئی ہے، بعد میں جب حکم آئے گا تو کر لیا جائے گا، ابھی وہاں سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیات لے کر کے نازل ہو گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیجیے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہی پڑے گا، چاہے وہ حاجی حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے جائے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا پڑے گا۔ رائے کن کی تھی؟ مشورہ کن کا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب کا تھا، لیکن اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسے قرآن بنا کر کے نازل کر دیا گیا۔ ایک مثال۔ دوسری مثال، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پردے کا اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا،
حضرت عمر رضی اللہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو پردے کا اہتمام کا حکم کر دے تو اچھا ہوتا، میری رائے ہے۔ چنانچہ ابھی وہ وہاں سے اٹھے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کو، ان کے مشورے کو قرآن کی آیات بنا کر کے حضرت جبریل کے ذریعے سے وہ قرآن کی آیات لے کر کے نازل ہوئے اور اعلان ہو گیا کہ کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، تمام جو ہے روئے زمین میں عورتوں کو حکم کر دیں کیا اپنے چہرے پر ایک بڑا سا کپڑا لٹکا لے، جسے آج برقع کہتے ہیں، نقاب کہتے ہیں، وہ پہن کر کے اپنے گھروں سے نکلا کرے۔ یہ رائے، یہ مشورہ کن کی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عادت کو، رائے کو قرآن بنا کر کے نازل کر دیا۔ سامعین محترم، ان کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بر صغیر میں، اس ہندوستان میں اگر سب سے پہلے کسی نے حدیث کو لایا ہے، حدیث کی خدمت کی ہے، حدیث کو سکھایا ہے، حدیث کو پھیلایا ہے، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کی شخصیت کسی جو ہے تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 25 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اور ان کے مشورے سے قرآن کریم نازل ہوا۔ ان کی رائے 25 مقامات ایسے ہیں، ان میں سے 2 میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک اور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافق کا جنازہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے منع فرما دیا، اے اللہ کے نبی یہ منافق انسان ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، مت پڑھیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دی، قرآن کریم حضرت جبرائیل لے کر کے آئے اور نازل ہو گئے 10واں پارہ میں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کہ یہ زیبا نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی منافق کا نماز جنازہ پڑھا جائے۔ یہ رائے، یہ مشورہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ایک اور سنیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی، منافقین نے الزام لگایا، نعوذ باللہ، ایک غزوہ تھا سن 5 ہجری میں، غزوہ بنی مصطلق میں واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی تمام صحابہ کرام کرنے کے ارادے سے آپ گئے سفر میں، چنانچہ جب آپ واپس لوٹ رہے تھے، بہت واقعہ لمبا ہے، مختصراً جب آپ سفر سے، جب اس غزوے سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک صحابی رسول ہے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معمول یہ تھا جب وہاں سے قافلہ چلا جاتا تھا وہ پیچھے آتے تھے، کچھ رہ گیا، کوئی چیز رہ گئی ہے، کوئی چیز وہاں پر چھوٹ گئی ہے، اس کو لے کر کے وہ آتے تھے۔ چنانچہ ہوا ایک مرتبہ یہ کہ غزوہ بنی مصطلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال گم ہو گیا، اس کے ڈھونڈنے میں، تلاش میں وہ لگی رہی، اور چونکہ وہ اس وقت بہت بخاری کی روایت ہے پتلی دبلی تھی، معلوم نہیں ہوتا تھا، چنانچہ ایک طریقے کا جو پہلے زمانے میں کجاوا ہوتا تھا جس کو کیا سواری کہتے ہیں، وہ ہر طریقے سے پیک ہوتا تھا، تو تمام صحابہ نے یہ سوچا کہ وہ اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، چنانچہ وہاں سے قافلہ روانہ ہو گیا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے میں نہیں تھی، وہ ہاتھ گھومنے کے لیے کہیں چلی گئی تھی۔ چنانچہ جب قافلہ آگے بڑھ گیا، پیچھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھے کہ حضرت عائشہ تو یہاں ہے، وہ لے کر کے وہ چلے اپنے پیچھے سے، منافقین نے دیکھ لیا، منافقین کو موقع مل گیا، انہوں نے تہمت کا الزام لگایا اور تہمت لگا دی، نعوذ باللہ۔ اسی وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، آپ بہت پریشان ہوئے، اب حیران ہوئے، صحابہ کرام بھی سب پریشان حال ہے، یہ کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا، ان کی بیٹی حضرت عائشہ ہے، ادھر والد بھی رو رہے ہیں، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان حال ہے، حضرت عائشہ کی والدہ بھی رو رہی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی کچھ نہیں بول رہے ہیں، خاموش سے آپ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے اجازت دے کر کے کہ میں اپنے ابا کے گھر جا رہی ہوں، حضور نے اجازت دے دی، وہ چلی آئی، ان کو ابھی تک معلوم نہیں ہے واقعہ کہ کیا افواہ ہو گیا ہے، کیا جو ہے منافقین نے کیا پھیلا دیا ہے، اس وقت ان کو معلوم نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ابا کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے بارے میں لوگوں نے کیا افواہ کر دی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ بہت
غمگین ہوتی ہے، رونے لگتی ہے اور پھر مصلی لے کر کے اپنے آپ کو نماز میں تمام چیزوں میں لگا دیتی ہے اور اللہ سے اپنے لو لگا لیتی ہے کہ یہ منافقین نے میرے بارے میں کیا الزام لگا دیا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کی کمیٹی بلائی، تمام صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ تمہاری کیا رائے اس سلسلے میں، کیا اس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ کیا صحابہ نے اپنی اپنی رائے پیش کی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن جب باری آئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، کیونکہ میں اسی کے سلسلے میں بات جو ہے بیان کر رہا ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی بات سن لیجیے، میری بھی رائے مان لیجیے۔ فرمایا کیا کہتے ہو؟ فرمایا کہ یہ نکاح حضرت عائشہ سے آپ نے کیا ہے، خود سے کیا ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ نے کروایا ہے۔ تو آپ بے فکر رہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، آپ پاک ہے، آپ کے بستر پر ناپاک لڑکی بیوی کیسے آ سکتی ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، آپ بھی پاک ہے، آپ اللہ بھی پاک ہے، چنانچہ آپ کے بستر پر جو اللہ آپ کے جسم پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا ہے، آپ کے جسم پر کسی کیڑے اور مکوڑے کو بیٹھنے نہیں دیتا ہے، وہ آپ کے بستر پر ایسی لڑکی کو کیسے گوارا کر لیں گے؟ یہ بات کہنا تھا۔ سامعین محترم، نور کی آیت ہے، 18 آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں جو نازل کر دیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو نقل کر دیا گیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، نہیں یہ جو تہمت لگایا گیا، یہ جو الزام لگایا گیا، نہیں، حضرت عائشہ کی بات اور ان کی جو ہے برات کی گواہی اللہ تعالیٰ نے 18 آیتوں کو نازل کر کے برات کر دیا کہ نہیں آپ کی بیوی پاک دامن ہے۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو بولے تو حق بولے، جو سوچے تو وہ سچ سوچے، اور جس کی زندگی اللہ اکبر کیا کہنا ہے، ان کی سیاست کا کیا کہنا، ہر اعتبار سے آپ دیکھیے گا تو ان کی زندگی کو عجیب لگتا ہے، حاکم وقت ہو کر کے اور اپنے زمانے کا بادشاہ ہو کر کے رعایا کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر انہوں نے حضرت عمر نے کہا کہ اگر دریائے فرات کے باہر بھی کوئی کتا کا بچہ بھوکا پیاسا مر جائے تو یہ عمر کو گوارا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حساب بھی عمر کو دینا پڑے گا۔ اس طریقے سے بے شمار واقعات کو میں چھوڑ کر کے میں اس کی شہادت کو پس منظر کو میں ایک دو منٹ ختم کرتا ہوں کہ میں نے یہ موضوع کیوں رکھا، میں نے یہ ٹاپک کیوں رکھا؟ اس لیے کہ محرم الحرام کے مہینے میں جہاں حضرت حسین کی شہادت ہے وہیں پر تو حضرت عمر کی بھی شہادت ہے۔ حضرت عمر کی شہادت کو کون بیان کرے گا؟ ان کے مقام و مرتبہ کو امت کے سامنے کون لائے گا؟ جہاں نواز رسول کی شہادت کی بات آتی ہے وہاں پر امیر المومنین دوسرا خلیفہ کی شہادت کی بات کیوں نہیں آتی ہے؟ اس لیے میں نے یہ آج کا موضوع رکھا۔ چنانچہ ان کی شہادت اس طریقے سے ہوئی، ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وموتا فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرما۔ یہ دعا آپ فرماتے تھے۔ چنانچہ مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، میرے آقا جو ہے مغیرہ یہ زیادہ ٹیکس لیتا ہے، زیادہ مجھ سے جب پیسہ مانگتا ہے، آپ ذرا ان سے سفارش کر دیں۔ اسی وقت سے اسی بات کو لے کر کے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے چاہا کہ اس کو یہاں سے قلم کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، اقامت کہی گئی، صفیں درست ہو گئی، آپ نیت باندھے، آپ نے جو ہے قرأت شروع کر دی، وللضالین پر آپ پہنچے کہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے خنجر سے وار کیا، آپ کے پیٹ پر تیر وار کیا، آپ چنانچہ وہیں پر گر گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر کے آگے بڑھائے اور انہوں نے پھر پوری نماز مکمل کرائی، آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ چنانچہ اسی طریقے سے آپ 3 دن رہے، ڈاکٹروں نے حکیموں سے مشورہ کیا گیا، دودھ پلایا جاتا تھا لیکن وہ پیٹ کے ذریعے سے نکل جاتا تھا، اس طریقے سے مصلی رسول پر انہیں جو ہے وار کیا گیا۔ لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، انہوں نے کہا کہ میرا قاتل کون ہے، میرے اوپر خنجر چلانے والا کون ہے، کوئی مسلمان تو نہیں ہے؟ کہا کہ امیر المومنین آپ بے فکر رہے، ابھی یہاں پر کوئی مسلمان نہیں ہے، یا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ہے، کیونکہ اس نے وار کیا، وہ نکلنا چاہتا تھا اور تمام صحابہ کرام کی صفیں اس طریقے سے تھی، وہ نکل نہیں پایا، اس نے 13 صحابہ کرام کو زخمی کیا، پھر بھی وہ نکل نہیں پایا، تو اپنے آپ خنجر سے اپنے آپ کو مار کر کے جو ہے ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے اپنا خط کا لے جایا گیا۔ اس طریقے سے واقعہ کے بعد آخری بات یہ تھی، جب وہ آخری وقت تھا انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت عبداللہ کو کہا کہ جاؤ اما عائشہ سے اجازت لے لو، ہے ان کا جو حجرہ ہے جہاں پر ابو بکر صدیق مدفون ہے، جہاں اللہ کے نبی ہے، وہاں پر ایک جگہ خالی ہے، وہاں اگر مل جائے تو
تو میری کا دفن ہونے کے لیے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ چنانچہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ میرے والد نے آپ کو سلام کہا ہے اور انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ یہ جو جگہ ہے آپ کے حجرہ میں جو جگہ ہے اور بکر کے سامنے جو جگہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہاں دفن ہونا۔ تو انہوں نے ایک بات جو کہی، اگر کوئی اور ہوتا میں منع کر دیتی، لیکن چونکہ امیر المومنین عمر بن خطاب کا حکم ہے اور یہ ایسے صحابی رسول ہے کہ جس کو میرے پیغمبر نے، جس کو میرے اللہ کے نبی نے مانگ کر کے دیا ہے، میں منع تو نہیں کر سکتی، جو اجازت ہے۔ انہیں اجازت مل گئی۔ حضرت عبداللہ آتے ہیں، والد صاحب سوئے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے بٹھاؤ، کیا وہ کہی ہے انہیں بٹھایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجازت مل گئی ہے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا، سن لو ایک مرتبہ سن لو، جب میرا انتقال ہو جائے، جب تمہیں میرے کفن پہنا دیا جائے، پھر میرے جنازے کو لے کر کے اماں عائشہ کے سامنے لا کر کے رکھنا، پھر اجازت مانگنا کہ اگر اجازت دے تو ٹھیک ہے، ورنہ عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ نصیحت کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ فرمایا کہ نہیں، میں اجازت اس لیے دوبارہ لے رہا ہوں کہ کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ امیر المومنین کا جو ہے حکومت تھی جبرن وہاں زمین لے لی ہو۔ کہا کہ نہیں، جب میری زبان بند ہو جائے گی، جب ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، ایک مرتبہ اور اجازت دینا، اگر اجازت مل جائے۔ چنانچہ پھر جب ان کا انتقال ہوا وہ لے جا کر رکھ دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے زندگی میں اجازت دے دی ہے، جب میں نے اجازت دے دی ہے، چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہیں پر سامنے ابو بکر صدیق ہے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قبر بنی ہوئی ہے، وہیں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ لوگ اگر کہیں ابو ہریرہ کی شخصیت کیا ہے آپ بیان کر کے بتا دیں گے، لیکن جب باری آئے گی ابو بکر صدیق کون ہے، عمر بن خطاب کون ہے، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں، انہیں دکھا دو۔ آج بھی حضور کے روزے کے سامنے دونوں سو رہے ہیں، اس سے بڑا اور مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ تو زندہ ہو جاوے وپائندہ رہے گا، نام تیرا دہر میں گابندہ رہے گا، اور آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں آپ کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی حالات زندگی کو سامنے رکھ کر کے ہمیں آپ کو بھی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واشهد ان لا اله الا الله الحمد لله رب العالمین۔